اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اول تو ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو گھر میں، دفتر میں ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے اور وہاں پڑا رہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک گھر میں ہو اور ہم اس کو روزانہ نہ پڑھیں۔ یہ بہت ہی ہماری قرآن پاک سے محرومی اور لا تعلقی ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس سستی اور غفلت کو دور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں پریشانیاں، ہر گھر میں مصیبتیں، ہر گھر میں آفات و بلیات اور نقصان دہ چیزوں کا ڈیرا ہے۔ احادیث طیبہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کوئی تلاوت نہیں ہوتی یا جس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، یہاں سے نفلی نمازیں مراد ہیں، اور گھر کی خواتین جہاں نماز نہیں پڑھتی، جن کو حکم ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تو اس گھر میں پریشانیوں کا سوا پھر کیا ہوگا؟ جس گھر میں عبادات کی پابندی نہیں ہے وہ تو ایک قبرستان کی مانند ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی جو روانگی ہے اس پر فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں ہماری سستی کس طرف لے جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مرد، جو عورت قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرے تو روز قیامت قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس مرد یا عورت کی شفاعت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ، یہ دنیا کے اندر خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، دن میں، رات میں اس نے میری تلاوت کی، لہٰذا اس کی بخشش فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ بہرکیف بات طویل ہو جائے گی۔ میں آج ان سے مخاطب ہوں جو لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے، اور قرآن پاک کے آخر میں ایک مختصر سی دعا لکھی ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ اس پر ہمیں غور نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن پاک اول تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھا ہے تو بس آنن فانن جلدی جلدی جتنا پڑھ سکے پڑھا، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ جو مقامات یا جو جگہیں دعا کی قبولیت کے لیے احادیث میں بتائی گئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی وقت ہے کہ جب قرآن پاک انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہم قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز یہ بتانی مقصود ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ کے ختم کرتے ہیں، یعنی پہلے سپارے سے شروع کیا آخر تک پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک ختم کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورۃ الناس پہ پہنچتے ہیں تو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب سورۃ الناس پہ پہنچے تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں اور سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع جو ہے اس کو تلاوت کریں، یا کم از کم ہم المفلحون تک اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں یہ ایک علمی نقطہ ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت ختم کرتا ہے، یعنی قرآن پاک ختم ہوتا ہے اس کا، تو شیطان کہتا ہے کہ بس اب اس کے بعد یہ تلاوت نہیں کر سکتا کیونکہ آگے قرآن پاک ہے ہی نہیں، سورۃ الناس پہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب کیا تلاوت کرے گا؟ تو شیطان کا رد کرنے کے لیے، شیطان کو مردود کرنے کے لیے اور شیطان کی جو خواہش ہے اس کو مٹانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سورۃ الناس کے بعد آپ دوبارہ قرآن پاک کو شروع کریں، دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دوبارہ سورہ بقرہ کو تلاوت کریں، کیونکہ اول تو آپ نے قرآن پاک پھر سے دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اگر نہیں بھی کرنا، کچھ دیر بعد کرنا ہے یا کچھ دنوں بعد کرنا ہے، لیکن
یہاں تک سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع تک ضرور اس کی تلاوت کریں تاکہ شیطان جو ہے اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے اور ہمیں شیطان کو برباد اور شیطان کی خواہش کو پورا نہ کرنے کا اجر و ثواب بھی مل سکے۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو قرآن پاک ختم کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کریں، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی آپ ایک سورت تلاوت کریں، ایک رکوع تلاوت کریں، ایک صفحہ تلاوت کریں، اس کے بعد دعا ضرور مانگیں، چاہے چھوٹی دعا مانگیں یا بڑی دعا مانگیں، لیکن دعا ضرور مانگیں۔ اگر کوئی اور دعا نہیں تو قرآن پاک کے آخر میں جو مختصر سی دعا لکھی ہوتی ہے اس کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے بخشش کے لیے ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا ایک تو بڑی دعا ہوتی ہے، وہ تو ذرا مشکل ہے، ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مختصر سی دعا ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک ختم ہو رہا ہے سورۃ الناس کے بعد عام طور پر ہر قرآن پاک میں وہ دعا لکھی ہوتی ہے، تو وہ یہ دعا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اے اللہ مجھے میری قبر میں جو وحشت ہے اس سے میری حفاظت فرما، کہ قبر کی وحشت کیا وحشت ہے، اس سے زیادہ وحشت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ قبر کی جگہ سے بری جگہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اگر انسان گناہ گار ہے، اگر خطا کار سیاہ کار ہے تو اس کے لیے قبر کیا بنتی ہے؟ یہ تو احادیث میں یا کسی اور نشست میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، لیکن قبر کی وحشت سے حفاظت کے لیے اس دعا میں سب سے پہلے ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، کہ اے پروردگار مجھ پر رحم فرما اس قرآن کے ذریعے جو آپ نے قرآن پاک عظمت والا برکت والا ہمیں پڑھنے کے لیے عطا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، کہ اے پروردگار اس تلاوت کو، اس قرآن پاک کو، اس دعا کو میرے لیے امام بنا دے، میرے لیے روشنی بنا دے، میرے لیے ہدایت بنا دے، میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ کس قدر جامع ترین دعا ہے کہ اگر انسان تلاوت کے بعد اس دعا کو مانگ لے اور اس دعا کو پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے تو کس قدر اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا اور اس کی برکت سے کتنی دعا قبول ہوگی۔ پھر فرمایا اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، کہ اے پروردگار اگر اس میں سے پڑھنے میں کوئی غلطی خطا سرزد ہو گئی ہے بھول کر یا جان کر، کہ پروردگار اس سے بھی مجھے معافی عطا فرما۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور پروردگار میرے لیے اس کو بابرکت بنا دے، اور اسی قرآن کی تلاوت کو اے پروردگار میرے لیے دن اور رات میں اس کو تلاوت کرنا نصیب فرما۔ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ مجھے اس تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اور آخر میں اس دعا کے یہ کلمات ہیں کہ اے پروردگار اس تلاوت قرآن پاک کو میرے لیے ایک دلیل بنا دے، ایک نشانی بنا دے کہ میں اس پروردگار کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی پروردگار نہیں ہے، اور وہی عالمین کا رب ہے اور وہی عالمین کو پالنے والا ہے۔ تو اس دعا کے اندر انسان کی زندگی کی دعا، آخرت کی دعا، قبر کی دعا، تلاوت کی دعا، اور بھول جانے سے معافی کی دعا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کی دعا، اور اللہ تعالیٰ کو عالمین کا رب ماننے کی دعا، تو کس قدر جامع ترین یہ دعا ہے۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کر لیں، اور اگر یہ دعا نہیں آتی یا نہیں مقصد پڑھ سکتے مانگ سکتے تو اور بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ عربی میں دعا مانگیں، اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور التجا کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد آپ چھوٹی، مختصر یا بڑی جتنی بھی ہو سکے اس دعا کو ضرور اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، تاکہ تلاوت کی برکت سے، قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، رزق مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، اور ہمارے جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔